بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر جلال لونڈ کی طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔ سورج کی کرنیں حسب معمول نظام قدرت کے تابع رات کی تاریکی کو کاٹتی ہوئی کرۂ ارض پر پھیل رہی تھی۔ چرند و پرند اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ایک سکون بھری رات گزار کر خواب غفلت سے بیدار ہو رہے تھے اور تازہ دم ہو کر رزق کی تلاش میں روانگی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماہر تاباں کی تند و تیز لہروں نے مہتاب کو مدھم کر کے پس منظر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، مگر جو مناظر شب کی ظلمت میں قمر و کہکشاں نے دیکھے تھے، صبح نو کا آفتاب ان پر حیران و پریشان تھا۔ چشم فلک نے اگرچہ زمانے کے کئی سرد و گرم سماں دیکھے تھے، مگر اس دل خراش نظارے نے اسے انگشت بد نداں کرنے کے ساتھ ملول و مفہوم کر دیا تھا۔ شاید رات کے تارے بھی یہ منظر دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے اور جلد از جلد فرار چاہتے تھے۔ صبح کا سورج روزمرہ کی طرح روشن اور چمکدار ظاہر ہوا تھا، مگر شاید کوئی انہونی ہونے والی تھی جسے دیکھنے کی تاب ہر کس و ناکس میں نہ تھی۔ دونوں لشکر تلواریں بے نیام کیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے جنگ کے طبل بجنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ میر شیخ تک جن کی تلواریں دشمن کو چیرتی رہی تھیں، آج وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے بے تاب تھیں۔ بلوچوں کے جد امجد میر جلال خان کی وہ تلوار جس کی کاٹ دشمنوں کے گلے اڑانے کے لیے زمانے بھر میں مشہور تھی، آج وہ تلوار بھی میر جلال خان کی اولاد کا خون بہانے کے لیے میدان جنگ میں لائی گئی تھی۔ آسمان ان دونوں بھائیوں کی خون ریز جنگ ہوتا دیکھ کر پہلے سے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک دوسرے کا دکھ سکھ نہ سہنے والے آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ رند سردار میر چاکر خان اپنے لشکر سے نکل کر آگے آیا اور لاشاری سردار میر گہرام خان کو بلند آواز سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میر گہرام، میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ چاہے اس جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو، مگر اس کے اثرات ہماری آنے والی نسلوں کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے۔ اس جنگ کے بعد کبھی بھی رند و لاشار بھائی نہیں، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ایک دوسرے کو دشمن گردانیں گی۔ میر چاکر کچھ دیر رکا، پھر کہنے لگا، میر گہرام، تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ ایک چھوٹی سی انا کی خاطر ملت کی کہکشاں کے کئی درخشندہ ستارے اپنے ہاتھوں سے لحد کی تاریکیوں میں اتار چکے ہیں۔ اس دوران میر گہرام لاشاری بھی اپنے لشکر سے نکل کر آگے آیا اور میر چاکر کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، میر چاکر، اس جنگ کے بارے میرے خیالات بھی آپ سے مختلف نہیں، مگر میں بھی اس جنگ کے حق میں نہیں۔ میرا قبیلہ باضد ہے کہ ہم میر ہدے کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگر آپ خون بہا کے طور پر میر جاڑو جلم کو ہمارے حوالے کر دو تو یہ جنگ ٹل سکتی ہے اور دوبارہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن سکتے ہیں۔ میر چاکر نے کہا، میر گہرام، میر جاڑو نے اپنا قول نبھایا ہے اور قول کی روایات کو میں توڑنا نہیں چاہتا۔ دوسری بات کہ میر جاڑو نے خود ہدے کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے قاتل کو قتل کیا ہے۔ میر گہرام نے جواب دیا، میر چاکر، قول کی روایات سے خون کے بدلے کی روایات کہیں زیادہ پرانی اور قدیم ہیں، ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے۔ میر جاڑو نے میر چاکر کے دیوان میں قول دیا تھا کہ پگڑی بھی بلوچ کی عزت ہوتی ہے اور داڑھی بھی بلوچ کی عزت ہوتی ہے۔ اگر میری داڑھی کی طرف کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں اسے قتل کر دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میر جاڑو نے اپنا پہلا قول اس طرح نبھایا کہ اس کے ننھے بیٹے نے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر میر جاڑو نے اپنے لخت جگر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے میر جاڑو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ میر جاڑو کا دوسرا قول میر ہدے کے لیے تھا کہ میر جاڑو نے یہ قول بھی میر چاکر کے دیوان میں دیا تھا، اگر کوئی آدمی میرے دوست ہدے کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ میں لوں گا۔ میر چاکر نے جب اپنے باجبروت سردار جاڑو کو ہر وقت بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے غمگین رہتے دیکھا تو اس نے میر جاڑو کے قریبی دوست میر ہدے کو، جو لشاری قبیلے سے تھا اور میر چاکر کا بہنوئی بھی تھا،
کو میر جاڑوں کو حوصلہ دینے اور ڈھارس بندھانے کے واسطے بھیجا۔ اس سے بات کرتے ہوئے بے خیالی میں میر ہدے کا ہاتھ میر جاڑوں کی داڑھی پر چلا گیا۔ اس پر دونوں سرداروں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے آگے کی مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں میر جاڑوں نے بیٹے سے کہا کہ جا کر میر ہدے کو قتل کرو اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کے لیے قبر کھود کر اس میں ڈالو، پھر مجھے اطلاع کرو، اس پر مٹی میں خود ڈالوں گا۔ کچھ روایات میں میر جاڑوں کے بھتیجے کا نام آتا ہے اور کچھ میں میر جاڑوں کے نوکر کا نام آتا ہے۔ میر جاڑوں خود بھی میر ہدے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ خود میر ہدے کو قتل کرتا تو اپنے قول کے مطابق میر جاڑوں کو خود کو بھی مارنا ہوتا۔ جب قاتل نے میر ہدے کو قتل کرنے کے بعد اطلاع دی تو میر جاڑوں نے اس قاتل کو قتل کر دیا اور یہ جنگ اسی میر ہدے کے خون کے بدلے کے لیے لاشاری قبیلہ لڑ رہا تھا۔ سردار گھورام خان اگرچہ نوجوان اور جذباتی سردار تھا، مگر میر چاکر جیسا مدبر سردار بھی ان آپس کی خون ریز جنگوں کو نہ روک سکا۔ 30 سال کے عرصے میں رند و لاشار کی 25 جنگیں ہوئیں، جن میں 10 جنگیں میر گھورام نے جیتیں اور 15 جنگوں میں سردار چاکر کامیاب ہوا۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل ویڈیوز پر کلک کریں۔ انشاءاللہ باقی اس کے احوال اس جنگ کے بارے میں اگلی قسط پر۔ والسلام، میر جلال لنڈ۔